ہاں بھائی مسلم. ہلو. ہاں بھائی مومن ہے ابھی تک؟ ہاں جی. نمازیں پڑھتے ہیں سر؟ جی. اوکے. آیت الکرسی آتی ہے؟ جی. سنا دیجئے پیارے بھائی، اچھے بھائی لگ رہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض حفظہما وهو العلی العظیم. بینڈ کس تو بجا آنٹی ہی سے ہے آپ نے لیکن قرآن سنا تھا؟ کس آنٹی سے آپ نے قرآن پڑھا تھا؟ یہ مولویوں سے نہیں آپ نے سیکھا ہوا، آنٹیوں سے سیکھا ہوا. ساحل بھائی تھوڑی سی جی جی غلطیاں ہو سکتی ہیں. ہاں ہو میں تو کہہ تھوڑی رہا جاتی ہوں سی ہے. قرآن، غلطیاں ہو. ہاں لیکن قرآن آپ نے آنٹیوں سے سنا. جو تلفظ ہے نا یہ آنٹیوں والا تلفظ ہے، یہ ساحل بھائی ساحل بھائی مولانا والا تلفظ نہیں ہے. ایڈم بھائی آپ ایک سیکنڈ چپ رہیے. ساحل کیوں؟ بھائی اچھا یہ اس طریقے سے آپ جو ہے نا، سب سے پہلی بات تو آرڈرز نہیں دیجیے، چپ رہیے. جی نہیں میں ٹھیک ہے آپ. ریکویسٹ کر رہا ہوں، آرڈر نہیں کر رہا، ریکویسٹ کر رہا ہوں. میں آپ سے اچھا کچھ ٹھیک ہے، کہنا چاہ رہا ہوں. میں ایسا کہیے. ہے میں اسٹریم دیکھتا ہوں آپ کی، اور آپ ہوں جو ہے کچھ مذاق بھی بناتے ہیں یا تھوڑے سے ویسے بھی کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ ہوں ایڈم بھائی زیادہ کرتے ہیں. تو اس وجہ ہوں سے میں سیریس بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ ٹھیک ہے. کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چلے جاتا ہوں. نہیں نہیں، سیریس بات کریں گے. ٹل دی ٹائم آپ اپنی بات جو ہے ریفرنسز کے ساتھ رکھیں گے. سر زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں تو ریفرنسز کے ساتھ نہیں، لیکن میں کچھ جو ہے لاجیکلی ایک آدھ بات رکھنا چاہتا ہوں، اور اس پہ چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں اسے سمجھنا چاہتا ہوں. اچھا چلیے بتائیے. سر میرا ایک سوال ہے آپ سے. ہاں ہاں آپ نے بہت سارے ویڈیو بنائے ہیں جس میں کہ آپ نے بتائی ہیں کہ اسلام میں یہ کمیاں ہیں. ہوں تو کئی ویڈیو میں نے دیکھی ہیں، سب تو نہیں دیکھی. تو ہوں کچھ میں ان ویڈیو کی دیکھنے کے بعد میری جتنی نالج ہے میں تحقیق بھی کرتا ہوں، اور ہوں جن ٹھیک جن کی ہے. میں تحقیق نہیں کر سکتا مین ہلو کیا آواز کٹ رہی ہے کیا؟ مدعا پریزنٹ کریے. نہیں نہیں، آ رہی ہے آپ کی آواز. مین مدعا رکھیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کون ہاں سے تو ٹاپک مین پہ بات مدعا ہی کر رکھ رہے رہا ہوں. ہاں ہیں؟ ہاں مین مدعا ہی رکھ رہا ہوں میں. تو ان کی جو ہے کیا نام ہے جواب ڈھونڈنے کی کوشش میں جو ہے علماء وغیرہ کی ویڈیو بھی دیکھتا ہوں جن کے پاس جاتا ہوں. تو ہوں مجھے آپ کا مطلب ایک بھی ایسا وہ نہیں ملا پوائنٹ جس سے کہ میں اس بات کو پہ کنوینس نہ ہو پاؤں. تو میں چاہتا ہوں ہوں کہ ایک ایسی بات بتائیے آپ جو کہ جس کی جواب میں ڈھونڈ نہ پاؤں. بہت سارے پوائنٹس ہے یار. قرآن نہیں نہیں، پریزرویشن ساحل آپ بھائی لے ساحل بھائی لیجیے. ساحل بھائی ساحل بھائی ساحل بھائی ہاں ساحل بھائی اوکے. ساحل بھائی ساحل بھائی نہ 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 نہ. ہوں جواب تو ہر چیز کا ہوتا. آپ کو کس نے کہا صحیح کسی بھی جواب چیز ہونا. کا جواب نہیں؟ جی آپ کو کس نے کہا ہے کہ کسی بھی چیز کا جواب نہیں ہے؟ جواب تو ہر چیز کا ہے. جی جی. بات لیکن یہ ہے کہ ایسا کیا ہے نا. جواب، ایک سیکنڈ، جواب دیکھیں، بات سنیں. جواب ہر ہلو چیز کا ہوتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ جواب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. بات یہ کیا وہ جواب جو ہے لاجیکلی تھیولوجیکلی کوئی سینس میک کرتا ہے کہ نہیں کرتا. دیٹ از وٹ یو ہیو ٹو ویریفائی. جواب تو آپ کو ہر چیز کا ملے گا. میں ہر چیز کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ چیز کیا ہے. دا کوشچن از ناٹ کہ جواب اگلے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. کوشچن از کیا وہ جواب لاجیکلی سینس میک کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اب فار ایگزامپل آپ کو کہا جاتا ہے کہ جناب حضرت محمد صاحب نے 9 سال کی کیا. آپ لوگ کہتے تھے اس زمانے میں بچیاں جلدی بڑی ہو جاتی تھی. کیا یہ جواب سینس میک کرتا؟ دا نہیں ہول اگر آئیڈیا کوئی از، دیکھیں جواب کا سینس میک کرنا از وٹ میٹرز. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ہر سوال کا جواب اگلے نے دے دیا کہ نہیں دے دیا. جواب تو ہر چیز کا ہوتا. اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ سینس میک کرتا ہے یہ جواب کہ اس زمانے میں لڑکیاں 9 سال کی لڑکی جو ہے وہ 18 سال کی لگتی ہوگی؟ کیا یہ سینس میک کرتا ہے؟ اگر کوئی صرف یہ جواب دے گا تو بالکل آپ کی بات صحیح ثابت ہوگی کہ اوکے عالیہ دین پھر آپ بالکل یہ مطلب بتائیے کہ صحیح پھر ہے. آپ یہ صرف بتائیے اگر کہ یہی محمد جواب نے دے گا 9 تو سال کی عمر میں 9 سال کیوں کیا؟ بتائیے آپ کے پاس کیا جواب آیا اس چیز کا.
اب میں آپ سے ڈیبیٹ ہاں کرنے اس تو مدعے آیا کو تو نہیں. بار نہیں بار ڈیبیٹ اٹھایا نہیں, ہم میں نے. کہہ رہا ہوں آپ کو جواب کیا آیا, یہ میں تو سر میں کب کہہ رہا ہوں آپ ڈیبیٹ کرنے آئے, میں نے کہا آپ کے پاس جواب کیا ہے, کیونکہ آپ نے کہا کوئی ایسی بات بتائیں جس کا جواب نہ بنتا ہو. میں نے کہا جواب تو ہر چیز کا ہوتا ہے, جواب کو سینس میک کرنا چاہیے. تو آپ کے پاس اس چیز کا سینس میکنگ جواب کیا آیا ذرا بتائیے پلیز. اچھا, یاسر ندیم بھائی صاحب کی ایک ویڈیو ہے, اس میں انہوں نے اوکے, جو ہے اس چیز کو اس کو میں نے بتایا تھا, بہت اور کوئی بری بات نہیں, کوئی بتا طریقے بات نہیں, سے. سہیل آنے دے, سہیل آنے دے یار, آنے دے, آنے دے, اس کے پاس نالج نہیں ہے نا, اس نے لوگوں کو یوز کرنا ہے, آنے دے. کیا جواب دیا انہوں نے بتائیے. ہاں, تو انہوں نے جو ہے ایک لانگ ویڈیو بنایا تھا, اس میں سر پورے ڈز ناٹ پروسیس میٹر, بتایا جواب تھا کیا کہ دیا, آگے مدے پہ آ جائے, سیدھا سیدھا مدے پہ, جواب کیا دیا انہوں نے. بھائی 2 لائنوں میں 4 لائنوں میں جواب تھوڑی ہے. سر میں ٹیک تمہیں یور جو ٹائم. ہے آپ بولو بنداس, اپنے سنیں پاس ٹائم بات ہے سنیں, مسلم صاحب. بات سنیں بھائی, بات سنیں, بار بار انہوں نے ویڈیو بنایا, اتنا لمبا ویڈیو بنایا, اس کو چھوڑیں. آپ اس میں آپ کا جواب کیا ملا, 5 منٹ میں اس کا جواب ایکسپلین کر دیں. ارے پہلی بات تو یہ کہ جو ہے زید پٹیل سے ان کی ساحل بھائی کی بھی ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی یار اس میں, بات سنیں, تو زید پٹیل کو یوز کر لیتے کہ دنیا کے سارے اسلامک اسکالرز کے نام لینے کی بجائے جو چیز آپ کو سمجھ لگی وہ مجھے ایکسپلین کر دیں ان دا نیکسٹ 5 منٹس. دنیا کے سارے اسکالروں کے نام مت لیں, ٹائم ویسٹ نہ کریں, جو آپ کو سمجھ لگی وہ ایکسپلین کر دیں, جس سے آپ کنونس ہو گئے کہ ہاں یار اس کا جواب آپ کو مل گیا پراپرلی, وہ جواب بتا دیں. چلو آپ جو ہے شاید غلط ڈائریکشن میں مجھ سے بات کر رہے ہیں, تو میں آپ کو کلیئر کر دوں. میں آپ کو نہیں سر جواب دینے کلیئر ہی نہیں آیا. نہیں سر, ایک سنیے سیکنڈ, ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, ایک ایک سیکنڈ. منٹ آپ نے ابھی ایک سیکنڈ, نہیں بھائی نہیں بھائی, آئی ایم ہی آگے چلیں گے. آپ نے ابھی کوشچن یہ کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسا سوال دیں جس کا جواب نہ کوئی دے سکے. میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ بھائی جان جواب ہر چیز کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جواب کنونسنگ ہو, لاجیکل ہو, یہ میٹر کرتا ہے. میں نے اس کے لیے آپ کو ایگزامپل دی کہ جناب عائشہ کے ساتھ آپ کے پروفٹ نے 9 سال کیا, اس کا مجھے آپ کے پاس کیا کنونسنگ آرگیومنٹ ہے وہ دیں, بات ختم. ڈیبیٹ کون کر رہا ہے آپ سے؟ ہاں, میں ڈیٹیل نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ ڈیٹیل میں نہیں بتا پائیں گے. پرفیکٹ. ناؤ سو بیسیکلی لیٹ می آنسر یو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس کنونسنگ آنسر نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس کنونسنگ آنسر ہوتا, سن لے بھائی, میں نے اسی لیے آپ کو 5 منٹ دیے تھے, آپ نے نہیں بولا, آپ نے اپنا ٹائم خود ضائع کیا, دوبارہ لے لینا 5 منٹ. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کنونسنگ آنسر نہیں ہے. ادروائز اگر آپ کے پاس کنونسنگ آنسر ہوتا تو آپ مجھے کہتے ٹھیک ہے ایڈم ڈن, 5 منٹ میں ابھی تو ایکسپلین کرتا ہوں, دیر یو گو, دس از دی آنسر. تو بھائی دنیا میں کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا آنسر نہ ہو. دا ہول آئیڈیا اس کہ آپ کا دماغ کتنا چھوٹا ہے اور کتنا بڑا ہے. کیا آپ اگلے کے آنسر کو لے کے آنکھیں اور دماغ بند کر لیں گے, یا اس کو لاجیکلی پرکھیں گے, میڈیکلی پرکھیں گے, ویلیڈیٹ اور ویریفائی کریں گے. ہینس آنسر ہر چیز کا ہوتا ہے. ہم یہاں پہ جو بھی ایکسپلین کریں گے اس کا آنسر آپ کے پاس ہوئے گا کوئی نہ کوئی, اور آپ کے اسکالر کوئی نہ کوئی اس کا مدعا دیں گے. دا پرابلم از ویدر اٹ از کنونسنگ اور ناٹ. سو ناؤ ڈونٹ آسک اس کہ کوئی ایسا سوال دے جس کا آنسر نہ ہو. آنسر ہر سوال کا ہوتا ہے. اچھا سر, اب میں بولوں. جی پلیز. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ میں اتنا کانفیڈنٹ یا اتنا بولنے میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں جو کہ آپ کے سامنے کوئی آرگومنٹ رکھوں اور آپ اس کا جواب مطلب توڑ نہ دے پائیں. بات کو سمجھ رہے ہیں, سر دیکھیں, ایک ہوتی سو ہے نا, اوکے سنیے سر, ڈن 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 ڈن. سر ایک سیکنڈ, آپ کو کس نے کہا کہ مجھ سے ڈیبیٹ کریں, آپ کو کس نے کہا مجھ سے ڈیبیٹ کریں؟ آپ کو صرف یہ بتایا, میں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جو کنونسنگ آنسر ہے وہ دے دیں. ایک دے دو نا کوئی کنونسنگ آنسر جو آپ کو یاسر ندیم یا زید پٹیل صاحب یا کسی کا بھی بیان سن کے یا بات سن کے یا ڈسکشن سن کے آپ کو وہ آرگیومنٹ کنونسنگ لگا, وہ آرگیومنٹ ابھی رکھ دے تاکہ ہم کو بھی تو پتا چلے کہ کہاں سے, مطلب کس چیز سے آپ جو ہے وہ سنتشٹ ہوئے ہیں, وہ بتا دے. ہم آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہے پیارے بھائی, آپ دل پہ نہ لے, صرف وہ آرگیومنٹ بتا دے. چلو اپنی عقل کے حساب سے کچھ رکھ دیتا ہوں, اسے جو ہے ایک اسلامک حساب سے مت دیکھنا, ٹھیک ہے. اوکے. ایک سیکنڈ سر, ہم آپ کے آنسر کو اسلامک کے حساب سے دیکھیں گے, کیونکہ آپ کے اسلامک اسکالرز نے یہ آپ کو آنسر دیا ہے, وہ آپ ہمیں دے رہے ہیں. کیونکہ آپ نے کہا, آپ نے یاسر ندیم الواجدی اور زید پٹیل کے آنسر سے آنسر دینے لگے ہیں, تو سر ہم اس کو اسلامک لحاظ سے ہی دیکھیں گے, کسی اور لحاظ سے نہیں دیکھیں گے. یس, پھر اس کے بعد ہم اپنی انٹرپریٹیشن بھی بتائیں گے آپ کو کہ بھائی جان اس کا یہ مسئلہ ہے, لیکن سب سے پہلے ہم اسے اسلامک لحاظ سے ہی دیکھیں گے. آپ آنسر دیں, ہم آپ کو انٹرپٹ نہیں کریں گے بیچ میں, پلیز. سر
सर वर्ड टू वर्ड कैसे मैं जो है एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि उन्होंने सर आपने क्या अरे किसने वर्ड क्या टू वर्ड टू वर्ड वर्ड किसने एक्सप्रेस? नहीं बोला भाई, अपनी आप अपनी अपने समझ दिमाग के से हिसाब करें से करें। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं अपने दिमाग से जो है एक आंसर देता प्लीज, हूँ, आप उसका प्लीज दें, वो करना। प्लीज दें। ये जो है क्या नाम है, मेरे मुझे एक बात बताइए कि हर वक्त में पुराने जमाने से लेके आज तक एक चीज लागू होती है और आगे भी लागू होती रहेगी कि कोई भी चीज डेफिनेटली नहीं होती। मिसाल के तौर पे जो है, आज हम किसी चीज को गलत समझते हैं, किसी समय पर वो सही थी, जैसे कि कम उम्र पे शादी करना। अब जिस वक्त में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से शादी की, क्या वो इकलौते थे कि जिन्होंने छोटी उम्र से शादी की? उस जमाने में गैर मुस्लिमों में भी, मुस्लिमों में भी उस उम्र पर क्या और लोगों ने शादी की थी या नहीं की थी? तो ये चीज मैटर लगती है। दूसरी बात ये है कि मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में ही पहले 18 साल की उम्र पर शादी हो जाती थी लीगली, कानून के हिसाब से, और आज मोदी ने एक कानून बना दिया जिसमें 21 साल की उम्र पे होती है। तो क्या ये कहेंगे कि 18 साल पे जो होती थी वो छोटे बच्चियां थी? नहीं ना, क्योंकि वो उस समय पे सही थी, 18 साल पे होती थी। आज 21 साल पे है, तो आज के हिसाब से 21 साल पे होनी चाहिए, 18 साल पे नहीं होनी चाहिए, हम ये कह सकते हैं। इसी हिसाब से उस समय पे शादियां जो होती थी तो कम उम्र पे होती थी या नहीं होती थी, ये चीज मैटर है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकलौता ऐसा केस है तो बताइए, आप मुझे जानकारी दीजिए। चले मैं इसका आप जवाब दे दूं सर कि आपने कुछ और बोलना? नहीं नहीं जी, मैं म्यूट कर ले रहा हूँ, आप जवाब ओके दीजिए। सर, नहीं म्यूट ना इज्जत तो करें, कोई मसला नहीं, आप मुझे इज्जत तो इंटरप्ट जाएगी। कीजिएगा जहां पे आपका दिल करे, मुझे इंटरप्ट करें, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, देखिए छोटी उम्र में शादियां आज भी होती, मुझे उससे कोई एतराज ही नहीं। छोटी उम्र में शादी से मुझे एतराज नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि छोटी उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी परदादी को देखें तो उनकी उम्र भी कंपैरेटिवली छोटी होगी, 15-16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई होगी, 17 जी साल जी की उम्र जी में उनकी शादी हो गई होगी। जी छोटी उम्र में शादी होना was never a problem, क्योंकि जब छोटी उम्र में शादी होती थी तो मर्द भी छोटा होता था। अगर आपकी दादी की उम्र 15-16 साल थी तो आपके दादे की उम्र 20-22 साल से ऊपर नहीं होगी। अगर आपकी परदादी की उम्र 14-15 साल थी तो आपके दादे की उम्र भी उस वक्त 18-19 साल ही होगी। सर देखिए, छोटी उम्र में जब शादी की आप बात करते हैं, मुझे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो छोटी उम्र के बच्चों की शादी की जाती थी पुराने जमाने में। दोबारा रिपीट करता हूं, छोटी उम्र के बच्चों की शादी की जाती थी पुराने जमाने में। ओके, अब मैं आपको बात बताता हूं कि हिस्टोरिकली कुछ टायरेंट्स थे, टायरेंट कहते हैं जल्लादों को, जो कि इंसान के नाम पे जल्लाद होते हैं। तो सर वो जो इंसान के नाम पे जल्लाद होते हैं, टायरेंट्स होते हैं, वो अपनी पेडोफाइल ठरक की वजह से बड़ी उम्र में छोटी बच्चियों से शादी करते थे, या लैंड को कैप्चर करने के लिए बड़ी उम्र में छोटी उम्र की बच्चियों से शादी कर लेते थे। और तीसरी कोई वजह नहीं थी, या तो पेडोफाइल की होने की वजह से कि उन्हें छोटी बच्चियों की ठरक थी, उन्हें टैटम टैट पीस चाहिए था जिसके अंदर वो अपना उज़्वे तनासुल गुजार सके, या लैंड को कैप्चर करने के लिए, जिस तरह के पुराने जमाने के कुछ किंग्स आपने देखे होंगे, वो दूसरे इलाके पे कब्जा करने के लिए उसकी बेटी के साथ शादी कर लेते थे, छोटी होती थी, अभी बड़ी नहीं हुई थी, ताकि वो लोग इसके इसके मुल्क के ऊपर कभी हमला ना करें और हमेशा इसके साथ खड़े हों और इसके साथ चलें। इन दो रीजंस के अलावा तीसरी कोई रीजन नहीं थी जब एक 50 साला 60 साला बाबे ने 6 साला 8 साला बच्ची के साथ शादी की हो। ये हिस्ट्री में है। सो मेरे मुताबिक हर वो बंदा जो 40 साल से ऊपर की उम्र का है, जिसकी पहले से एक या दो बीवियां थी, चाहे वो मर गई थी, चाहे वो जिंदा थी, चाहे डिवोर्स हो गई थी, वो अगर 10 साल 12 साल से छोटी उम्र की बच्ची के साथ शादी करे, तो मेरे मुताबिक और दुनिया के मुताबिक, इवन ऑन द हिस्टोरिकल बुक्स, उस वक्त के लोगों के मुताबिक भी जो उस जमाने में जिंदा थे, उन्होंने भी इस चीज को बुरा ही कहा है। मोहम्मद की इस चीज को बुरा इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि हम इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ते हैं
کہ ایوری سنگل ٹائم محمد کو اگر کسی نے غلط کہا ہے تو محمد نے اس کا سر تن سے جدا کروا دیا. یہ اسلام کی شرع کے اندر ہے, یہ اسلام کی سنت کے اندر ہے, یہ اسلام کی سیرت النبی کے اندر ہے, چاہے کوئی سی بھی سیرت پڑھ لیں. ہر وہ بندہ جس نے محمد کو کسی بھی طریقے سے برا کہا ہے اس کا سر تن سے جدا کروایا اس نے. لہذا آپ کو اسلامک ہسٹری کی بکس میں محمد کے اوپر اس چیز کے اوپر انگلی اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. لیکن محمد کے علاوہ جس بھی بادشاہ نے 5ویں سنچری میں یہ کام کیا ہو, 8ویں سنچری میں کام کیا ہو, 9ویں سنچری میں کام کیا ہو, 12ویں سنچری میں کام کیا ہو, اس زمانے کے لوگوں نے بھی جو لکھا ہے وہ اس کے بارے میں برا ہی لکھا ہے اس کی سرکت کو. اوکے, ناؤ دس از دا پراپر آنسر. ونس اگین لاجیکلی یہ جو آنسر آپ کے ملاز ٹھوکتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر, لاجیکلی اینڈ ہسٹوریکلی اٹ ڈز ناٹ میک سینس ایٹ آل وٹس ایور. اور اس میں ایک پوائنٹ میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایڈم صاحب, بہت اچھا آپ نے جواب دیا. ایک پوائنٹ جو میجر پوائنٹ ہے, انہوں نے جو پہلے 16 تھا, 17 تھا, 18 تھا یا جو بھی تھا, بھائی دیکھو لوگ جو ہے سوسائٹی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے نا, تو نئے قانون لاگو ہو جاتے ہیں, اور نئے قانون لاگو ہونے کے بعد کوئی پرانے والی چیز کو نہیں فالو کر سکتا. اب وہ لیگلی آپ جو ہے اس کو نہیں کر سکتے, اور اگر وہ آپ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے پھر وہ کیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو محمد صاحب پہ اور اسلام پہ فٹ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ محمد صاحب اور اسلام کی جو باتیں ہیں unless and until اگر آپ اس کو منسوخ کی کیٹیگری میں ثابت نہیں کر سکتے, وہ چیز قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے. واہ واہ واہ, ویل سیڈ. تو ابھی پہلے لوگ, میری بات ختم ہونے دو, پہلے لوگ کرتے تھے, اب نہیں کر سکتے. لیکن اسلام نے کیا اس بچی بازی کو, اس پیڈوفیلیا کو, یا اس چائلڈ میرج کو, چائلڈ میرج کہنا تو غلط ہوگا, اس پیڈوفیلیا کو کیا اسلام نے منسوخ کیا, کیا ختم کیا؟ کہ بھائی 1400 سال پہلے چونکہ لوگ اس کو صحیح مانتے تھے تو اب کر رہے ہیں, لیکن آنے والی جنریشن میں 21st سینچری میں یہ مسلمان جو ہے اس کو نہیں کریں گے, اور یہ اسلام کا حصہ ابھی سے نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جس کو آپ نے غور کرنا ہے. اس پوائنٹ کی وجہ سے آپ کے یہ جو ملا جتنے بھی آرگیومنٹ دیتے ہیں, ایگزامپل دیتے ہیں نا, امریکہ نہ ادھر نہ ادھر, یو ایس اے کے یہ اسٹیٹ میں, یہ پورا تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سب لوگ اس سے اوپر اٹھ چکے ہیں, اب لیگلی الاؤڈ نہیں ہے. لیکن اسلام نے اس کو نہیں روکا ہے, یہ ہمیشہ کے لیے. جی اچھا بولیے آپ. میں بول آپ نے سکتا بھی ہوں؟ رکھا ہے اور میں نے بھی ایک رکھا ہے. ٹھیک سر, آپ سے مجھے جو ہے ایک بات اور جاننی تھی جو میں لے کے آیا تھا. یہ تو آپ کا سوال ہو نہیں, گیا, اس پہ پہلے آپ بولیے نا, اس پہ ابھی یہ والا پہلے کمپلیٹ کریے پوائنٹ. یا تو آپ کہیے کہ ہاں ان کی بات غلط ہے, آرگیومنٹ وہ فٹ نہیں ہوتا, یا تو اس کو مزید آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے. نہیں, وہ ڈیبیٹ کی شکل میں لے لے گا. میں ارے نے خیر ایک کوئی بات بات نہیں, کہی, سر جانے دیں, اگلا مدعا دیں, جانے دیں, کیونکہ اس نے ڈیبیٹ نہیں کرنی. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا کوئی لاجیکل آنسر نہیں ہے آپ کے ملاؤں کے بعد. فیئر انف, اگلا آرگیومنٹ دیں. ساحل اس نے ڈیبیٹ نہیں نہ کرنی, وہ ڈرتا ڈیبیٹ کرنے سے. کوئی بات سر, اب یہی بات ہے نا, میں اسی وجہ سے ساحل بھائی سر, آپ کوئی سے بات نہیں بات سر, کر اگلا رہا مدعا دیں. کوئی سر نہیں, چلو اگلا آپ نیکسٹ پوائنٹ رکھو, نیکسٹ پوائنٹ آپ رکھو. نیکسٹ پوائنٹ دیں. میں نے منع کر دیا نا ساحل بھائی کو یار, دیکھیں میں نے منع کیا, میں نے آپ کا ساتھ دیا یار, کم از آپ نے منع اگلا کیا, چلیں. لیکن آپ نے کہا کہ ڈرتا ہے. میں کہتا ہوں جی سر, آپ کہ نے خود اپنے منہ سے کہا تھا پیچھے کہ آپ بڑے اگنورنٹ سے معصوم سے بندے ہیں اور آپ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے, تو ٹھیک ہے نا, میں نے آگے چلے نا. ابھی آپ نے اپنے منہ سے کہا تھا پہلے. ہاں پلیز کنٹینیو. نیکسٹ کوسچن. میں آپ کا, میرا تو خیر پہلا ہی ہے. میرا یہ کوشچن ہے ساحل بھائی آپ سے, جیسے مسلم جو ہے, آپ ایکس مسلم بناتے ہیں, آپ نے اپنے نام کے ساتھ رسول ملتدین لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اب کہ میں مسلم ہوں, اب اگر میں ایکس مسلم بنتا ہوں تو مجھے کیا فائدے ہوں گے؟ اچھا, تو آپ نے فائدے کے لیے یار, آپ نے فائدے کے لیے چھوڑنی یا لینی ہے کوئی چیز, ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک سیکنڈ مسلم بھائی وہ بھی دیں گے اپنا پوائنٹ آف ویو, میں بھی دے دوں گا, ٹینشن نہ لے, دونوں لے لو نا, ہو سکتا ہے دونوں میں سے کوئی اچھا لگ جائے آپ کو. سب سے امپورٹنٹ سوال, آپ اسلام میں ہیں کس فائدے کے لیے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. یعنی کہ ایکس مسلم آپ نے اپنے کسی فائدے کے لیے ہونا ہے,
اس وجہ سے نہیں صاحب کہ سچائی کو میں جاننا ہے لہٰذا آپ ایکس مسلم ہوئے. میں کیوں اریٹیٹ ہو گیا اچانک آپ کی بولنے سے؟ میں اسی وجہ سے ہو گیا کیونکہ آپ نے میری سر بات چھوڑیں پوری اس نہیں بات ہونے کو دی. یار. دیکھیں وکٹم کارڈ نہیں کھیلیں یہ یار پلیز. آپ نے سوال کیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں یار. اسی کو چھوڑے کون جواب دے رہا ہے؟ میرا دا ہول بیٹا آئیڈیا میرا از یو نیڈ سوال پورا آنسرز. آپ نے کمپلیٹ ڈیبیٹ نہیں تو ہوا کرنی سر، نہیں یار بھائی. آپ کمپلیٹ نہیں ڈیبیٹ ہوا. کرنے نہیں آئے ہیں, آپ آنسرز لینے کے لیے آئے ہیں. سو اٹ ڈز ناٹ میٹر ہو تو میرا اسپیکنگ. سوال یا تو تو پورا ہونے دیجیے سر. نہیں تو پہلے فائدہ فائدے بتائیں. کی بات وٹ کی نا آپ, ٹائپ یہ آف غلط فائدہ ورڈ آر یوز یو کیا لوکنگ آپ نے. فار؟ ہاں وٹ ٹائپ آف فائدہ ہاں آر میں یو لوکنگ وہی فار؟ تو. ارے یار میں اپنی بات پوری کروں گا تبھی تو سوال پورا ہوگا اوکے فائدہ نہیں بولے میرے نا, بھائی. پھر لفظ فائدہ نہیں بولے, پہلے فائدے کو ایکسپلین کریں. اب لفظوں پہ چلو گے تو یار کسی قابل سے ہی کر لو. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ناقابل ہوں. یار دیکھیں میں آپ کو بیک سٹیج کرتا ہوں یار. آپ اتنے بڑے وکٹم کارڈ ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. ٹھیک ہے دیکھیں آپ یہاں پہ ڈیبیٹ کرنے نہیں آئے. کہو کہ آپ نے ڈیبیٹ کرنی اور سال سے ڈیبیٹ کرنی ہے, میں چپ کر دیتا ہوں, میوٹ کر کے صرف آپ دونوں کی ڈیبیٹ سنوں گا. لیکن اگر آپ سوال کرنے آئے اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کون جواب دے رہا ہے. نمبر تیسری بات, اگر میں لفظوں پہ نہیں جاؤں گا تو کس چیز پہ جاؤں گا؟ آپ اسی اپنی میں تو چیز پورا کو گیم ہے. آپ اپنی چیز کو ایکسپریس ہی لفظوں سے کرتے ہیں, اور obviously I have to see کہ آپ لفظ کیا یوز کر رہے ہیں. if your question is related about فائدہ تو I have to see کہ آپ فائدہ کسے کہتے ہیں. فائنینشیل فائدے کو کہتے ہیں, بچیوں کے فائدے کو فائدہ کہتے ہیں, انڈیا میں آپ کو لینڈ چاہیے اس کا فائدہ کہتے ہیں. فائدہ کہتے کسے ہیں؟ نمبر ون. نمبر ٹو, پلیز اسٹاپ پلئنگ وکٹم کارڈ. آپ یہاں تو ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں. اگر آپ سائل سے ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں ڈن, میں میوٹ پہ چلا جاتا ہوں, میں بالکل نہیں بولوں گا, میں موڈریٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے مجھ سے ڈیبیٹ کرنی ہے ڈیبیٹ کر لیں. سوال ہے تو بھائی سوال کے جواب میں بھی دے سکتا ہوں, سائل بھی دے سکتا ہے, بیکاز یو آر ہیئر ناٹ فار ڈیبیٹ, یو آر ہیئر فار کوسچنس. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب میرا پرسنل اوپینین, آپ اس پہ جواب دینا چاہے دے دینا, نہیں دینا چاہے نہ دینا. آپ جیسے میں نے بہت لوگ دیکھے, آپ جیسے لوگ بہت ڈسپٹیو ہوتے ہیں, میں نے دیکھے ہیں. اسی وجہ سے میں نے ساحل کو منع کیا تھا جب آپ نے شروع میں کہا تھا نا مجھے کوئی ایسا سوال دو جس کا جواب نہیں ہے. میں نے اسی لیے ساحل کو منع کیا تھا, کیونکہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ میں بہت دفعہ ڈیل کر چکا ہوں. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا, پرسنل. اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا, کیونکہ آپ جیسے لوگ جتنا ایکسپوز کرواتے ہو اپنے دین کو, ایک ڈیبیٹر بھی اتنا نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے تو میرے پیارے بھائی, اب آپ نے وکٹم کارڈ نہیں کھیلنا. ٹھیک ہے اگر آپ فائدے کو لفظ یوز کریں گے تو فائدہ بتانا ہے کس ٹائپ کا فائدہ. اینڈ پلیز I request you humbly, stop playing victim card. Just come to the question, فائدہ explain.